آئینی ترمیم کے بعد ہمارے مایناز کبوتر باز تو چلے گئے انگلینڈ، اور جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو وہ تشریف لے آئے. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. اور جو ہی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس کا بوریہ بستر گول ہوا تو حضرت بھی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کا موجودہ اب عدالتی نظام پہ اعتماد نہیں رہا، جو اعتماد ان کا قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ پہ تھا. اور یہ خوشائند ہیں کہ نئے چیف جسٹس صاحب نے جو کانسٹیٹیوشنل جو کیسز کی بینچز کی کمیٹی میں سینیارٹی کے اصول کو ملود خاطر رکھا ہے. یہ تاثر قطعاً غلط ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس صاحب کی مخالف ہیں. کوئی ہمارا اختلاف ذاتی اور نہ کبھی ہم نے ان کے فیصلوں میں اناد یا تعصب دیکھا ہے، خصوصاً پی ٹی آئی کے فیصلوں کے حوالے سے. یہ امید ہماری ضرور ہے کہ ان کے پیشرو کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سپریم کورٹ میں سوتیلی ماں کا برتاؤ روا رکھا گیا، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ جو تھا یا وہ اس کی ذات وہ ایک پراسیکیوٹر کا کردار ادا کر رہی تھی. ہم سے نشان چھیننا ہو یا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کیس تھا یا اغوا برائے بیان جو تھے یا امیدواروں سے جو چھینا جبتی ہوتی تھی کاغذات کی، یہ سارے کیسز ان کی عدالت میں لگے تھے. ہمارے وکلاء کی توہین کرتے تھے، تضحیک کرتے تھے اور خان کے وہ ذاتی دشمن بنے ہوئے تھے. کسی اخلاقیات اور انصاف کے کسی مروج اصول کے تحت وہ کسی ایسے کیس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے جو خان سے ریلیٹڈ ہو یا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہو. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جسٹس گلزار کی سربراہی میں فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ایسے کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے گا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو نہ سپریم کورٹ کا احترام ملود خاطر تھا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا وہ، اور ابھی 8 ممبر بینچ جو لارجر بینچ ہے اس کے فیصلے کی تصدیق انہوں نے کس طرح کی ہے. لہذا ایک نفسیاتی بیمار تھا، اور وہ جب گیا ہے تو اس کے اہل خانہ، بچوں اور ان کی جو ٹرولنگ ہوئی ہے، میں ہمیشہ ٹرولنگ کا مخالف رہا ہوں، لیکن اس کی ٹرولنگ پہ یا اس کے ساتھ جو رویہ برتا گیا ہے اس پہ مجھے دلی سکون ہوا ہے. تمام مناصب پہ بیٹھنے والے لوگ یہ سن لیں کہ ایک دن آپ لوگوں نے یہ روز بھی دیکھنا ہے جب پبلک میں آپ نے جانا ہے اور پبلک نے آپ کو آپ کے کردار کا آئینہ دکھانا ہے. تو لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی رویے کے حقدار ہیں. ان کی پبلک میں ہر جگہ پہ ان کو آئینہ دکھانا چاہیے تاکہ یہ لوگ جب مناصب پہ ہو تو ظلم نہ کریں، ان کو نظر آئے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوا تھا. قاضی فائز عیسیٰ کے میں نے پی ایم ایل این کے تارڑ صاحب کے خلاف کچھ لوگوں نے اس کی ٹرولنگ کی تھی، میں نے اس کی مذمت کی تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص جو منصب کے منصب پہ براجمان تھا، اور اس نے جو انصاف کا ریپ کیا جس انداز میں اس نے بنیادی حقوق، انسانی حقوق اور پاکستان کی عدالتی تاریخ پہ جو اس نے تازیانے جو ہیں لگائے ہیں، جو سپریم کورٹ کی طاقت کو توڑا ہے، سپریم کورٹ کو انتظامیہ کا باجگزار بنانے کی کوشش کی ہے، اس کے یہ تمام سیاہ کرتوت جو ہیں وہ اس کو اس کا حقدار بناتی ہیں کہ یہ جدھر بھی جائیں اور عوام پاکستان کا ان کا سامنا ہو تو اس کے منہ پہ کالک ملی جائے. اچھا مروت صاحب، نواز شریف چلے گئے ہیں، قاضی چلے گئے ہیں، اب عمران خان کب تک باہر آ جائیں گے؟ کیا توقعات ہیں آپ کو؟ نواز شریف تو گیا نہیں ہے، وہ تو میرے خیال میں کوئی ٹورنامنٹ ہے کبوتر بازی کا، اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں. ابھی بھی نظام جو ہے وہ نواز شریف کی زبان کے تابع ہیں. یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے اسمبلی میں ہو، حکومت میں ہو، تمام ادارے اس کی جنبش آبرو کے اشارے کے منتظر ہیں. لہذا شاید وہ کسی وقت پہ اپنے آپ کو وزیر اعظم نہ بنانے پہ کوئی اظہار ناراضگی ظاہر کر دے، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ
یہ چھوٹا سا جو تغیر ہوا ہے، ہاں البتہ ایک امید ہماری پیدا ہوئی ہے، جو تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ تھی عدلیہ کی، وہ شاید اب یہ ساکھ مزید گرنا تھم جائے. یہ جو ٹریبیونل میں سویلین کا مقدمہ ہے جو تقریباً سال ہوا ہے اور نہیں لگ رہا ہے، وہ مقرر ہو جائے، اور سپریم کورٹ کا جو کورٹ نمبر 1 جو ناانصافی کا منبع بنا ہوا تھا، وہ اب انشاءاللہ انصاف کی ایک نوید دے گا. میرا خیال یہ ہے، جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ منصور علی شاہ کو ہٹا کے کسی اور جج صاحب کو یا پھر جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو لانے سے شاید ان کے کوئی مقاصد پورے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اللہ نے جو کرنا تھا وہ ہو گیا. اور جو ابتدائی جو چند اقدامات ہیں یا افریدی صاحب کے، ان کی میں ستائش کرتا ہوں. شیخ مرور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اکتوبر کا آخری اجرا چل رہا ہے، اس میں کچھ ریلیف بظاہر ملا ہے، تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے یا پھر ڈھیل جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگ یہ دیکھیں، یہ سوال میڈیا پہ بہت سارے حضرات کر رہے ہیں. تو جو ہمیں ریلیف ملا ہے، بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے، تو بشرا بی بی کی گرفتاری کس چیز میں تھی یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. علیمہ خانم کی اور عظمیٰ خانم کی رہائی ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھا تھا جب ان کو گرفتار کر رہے تھے، نہتے کڑے تھے، بائی کے لیے نکلے تھے، تو ان کو رہا نہیں ہونا تھا. کون سے ان کے پاس جو ہے مشین گنیں تھی، اسلحہ تھا، کوئی کیا دہشت گردی ان بیچاریوں نے کی تھی. تو لہٰذا ایسے لوگ، ہم بھی تو گرفتار ہوئے نا، یہاں پارلیمان کے سامنے 8 دن ہم نے گزارے اور رہا ہو گئے، تو وہ کوئی ڈیل کا نتیجہ تھا. عدالتیں گرچہ کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اتنی بھی کمزور نہیں ہیں کہ جو انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اس پہ اتنا بھی ترس نہ کھائیں. 27ویں ترمیم حکومت لے کے آنے کا ارادہ رکھ رہی ہے، تو تحریک انصاف کے مزید لوگ بک سکتے ہیں جو نہیں بکے تھے پچھلی ترمیم میں، یعنی بیک ورڈ پہ حکومت سے رابطے میں تھے اور منظر پہ نہیں آئے تھے؟ بکنے کا تو ہمارے ہاں رواج ہے پاکستان میں، اور جو پہلے بک گئے تو بعد میں نہ بکنے کے حوالے سے کون یقین دہانی آپ کو دلا سکتا ہے؟ پیسہ بھی ہو، اربوں میں ہو، زور زبردستی بھی ہو، اور یہ نظام بھی ہو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جو چیلنج ہوگا 26ویں آئینی ترمیم، سپریم کورٹ کا ابھی فل کورٹ ریفرنس ہوگا، آئینی بینچز جو ہیں بنیں گے، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور شاید جو ابتدائی سفر شروع ہوا ہے وہ تو بڑا خوش آئند دکھائی دے رہا ہے. اللہ کرے پاکستان کے لیے، عدلیہ کے لیے، بنیادی انسانی حقوق اور ہمارے دستور کے لیے اس میں خیر پنہا ہو. اچھا یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی جوڈیشل جو کمیٹی ہے اس میں بیٹھنے جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. آج اپنے خلاف دائر کردہ جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں، وہ چیلنج کیے تھے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. میڈم سمن رفت صاحبہ کی عدالت میں آج مقرر تھے، اور فاضل عدالت نے جو ہے پولیس اور ایف آئی اے کی جزوی رپورٹیں یہاں پہ پریزنٹ ہوئی ہے، اور اب جو ہے چند دنوں میں یہ کیس دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے گا. آج کل دہشت گردی کی عدالتوں میں دہشت گرد نہیں پائے جاتے ہیں، ہم پائے جاتے ہیں، کیونکہ دہشت گرد جو ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، دہشت گردیاں کر رہے ہیں، اور جن کو پکڑنا تھا ان کو چھوڑ کے یہ سارے ریاستی ادارے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، لیڈرز، عمائدین، خواتین، ان کے پیچھے لگے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی ہمارے کم و بیش کوئی 1000 سے زیادہ ورکرز کے کیسز جو ہیں وہ ATC 1 میں لگے ہوئے ہیں. اور ظلم کی حد یہ کر دیتے ہیں کہ ایک کیس میں جو ورکر ایک تھانے میں، مثال کے طور پہ سنجانی تھانے کے FIR میں گرفتار ہیں، تو اسی روز ان کو سنبل تھانے کے FIR میں ملوث کرنے کے لیے درخواست دے دیتے ہیں عدالت کو کہ جی اب وہاں پہ ان کی شناخت پریڈ کرانی ہے. شناخت پریڈ کے نام پہ AC یا مجسٹریٹ جو ہیں وہ 15-20 دن کی تاریخ دے دیتا ہے. پھر جب وہاں سے یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے اور ضمانت ہوتی ہے تو پھر درخواست دیتے ہیں کہ اب جی کوئی SR کے تھانے میں ان کی شناخت پریڈ کرانی ہے.
یہی کام انہوں نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کے ساتھ کیا. اپنی گاڑی پہ پولیس نے گولیاں مار دی اور کہا جی کہ یہ بھاگنا چاہتے تھے. سرکاری ملازمین ہیں اور آئے تھے فرسٹ ایڈ دینے کے لیے زخمیوں کو. یہ کہاں بھاگتے؟ عقل مانتی ہے یہ کہ یہ پولیس پہ حملہ آور ہوتے اور پھر پولیس جو ہے ہمیشہ معجزانہ طور پہ بچ جاتی ہے. گاڑی کو گولیاں لگ گئی. تو لہذا اسلام آباد پولیس کی یہ جو کرتوت ہیں, یہ جو ہتھکنڈے ہیں, یہ انسانیت کے خلاف ہیں. اور یہ لوگ چھوٹ تو جائیں گے, لیکن جو تذلیل ہو رہی ہے یہ 2-3 ماہ اپنے بچوں سے دور. 1122 کے جو اہلکار ہیں وہ بیچارے ابھی تک اپنے وردیوں میں ہیں. تو حوالاتوں میں ایک تانے سے دوسرے تانے, ان کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا ہوگا. پھر ہمارے ایم پی ایس جو ہیں جن کی بیلیں ہو گئی, ان کو بھی پھر نئے مقدمے میں ملوث کر دیا, انور زیب خان کو, ملک لیاقت کو اور دیگران کو. یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں مملکت خداداد پاکستان میں ہو رہا ہے.